دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے غیبت، بیک بائٹنگ۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے کسی کی ذاتی برائیوں اور کوتاہیوں کا اس کی غیر موجودگی یا پیٹھ پیچھے اس طرح تذکرہ کیا جائے کہ جب وہ اسے سنے تو برا منائے یا دکھی ہو۔ غیبت انسانی ایمان کے لیے ایک مہلک اور تباہ کن گناہ ہے، جس سے پرہیز ہم ایمان والوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو، غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ بالخصوص آج کل کے دور میں جہاں دوسروں کے حقیقی یا جھوٹے عیب بڑی تیزی سے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان نادانستہ طور پر ان پر یقین کر کے ان کی تشہیر میں بآسانی ملوث ہو جاتا ہے۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا اگر خیال رکھا جائے تو کافی حد تک ہم اپنے کو غیبت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں متعدد قسم کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری غیبت ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو عوام میں ہی نہیں بلکہ سماج کے بااثر اور ذی شعور طبقے کو بھی لاحق ہو گئی ہے، اور اس بات کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی گھٹیا حرکت سرزد ہو رہی ہے۔ غیبت ایک بھیانک جرم ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے عیوب کو تشہیر کر کے اس کی آبرو ریزی کی جائے، کیریکٹر ایسیسینیشن کی جائے، حالانکہ یہ سراسر حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اگر میرے بھائی میں واقعی وہ برائی موجود ہے تو بھی یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ برائی موجود ہے تب تو تم اس کی برائی کا ذکر کر کے غیبت کے مرتکب ہوگے، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہ ہو تب تو تم بہتان کا ارتکاب کرو گے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص میں کوئی ایسی برائی موجود ہو جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت لوگوں کو اس شخص کی اس برائی کے بارے میں بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مثلا کسی نے اپنے گھر سے کسی خانسامہ یا ڈرائیور کو چوری یا غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے نکال دیا ہو، اور اسے پتہ چلے کہ اس خانسامہ یا ڈرائیور کو اس کے کسی پڑوسی یا رشتہ دار نے اپنے پاس ملازم رکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر اپنے پڑوسی یا رشتہ دار کو اس کی عادت سے مطلع کرنا ضروری ہے۔ لیکن دوستو، یہاں جس غیبت کی ممانعت کی بات ہو رہی ہے وہ کسی مسلمان کی ذاتی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تشہیر کر کے اس کی آبرو ریزی کرنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کی کراہیت کا احساس دلایا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، اور وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں، خود اپنا بھائی ہو۔ قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا اور ہمارے سامنے ایک ایسی چیز کا تصور پیش کیا جس کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے بھائی کا تصور پیش کیا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اسے لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ بہرحال ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حرام فعل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے رک جائے، پھر اگر وہ آدمی زندہ ہو جس کی غیبت کی گئی ہے تو اس سے معافی مانگے، ورنہ اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔ خواتین و حضرات، اپنی عادت بنا لیجئے کہ اگر کسی کے ساتھ یا کسی بزم میں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حتی الامکان وہاں غیر حاضر شخص کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کریں۔
حتیٰ کہ اس کی تعریف سے بھی گریز کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کی تعریف اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کرتے ہیں، مگر وہ شخص اس غیر حاضر شخص کے بارے میں نیگیٹو نظریہ رکھتا ہے اور اس سے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہاں پر غیر حاضر شخص کے بارے میں آپ کی جانب سے کی جانے والی غیر ضروری تعریف غیبت کا دروازہ کھل جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، اگر کہیں غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو متوجہ ہوتے ہی کوشش کریں کہ اس کو بند کر دیں اور بات کا رخ کہیں اور موڑیں۔ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہیں کہ یہ غیبت اس قدر بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بھیانک اور کراہیت سے بھرپور گناہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنائے۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔